اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے۔ پچھلا جو ہمارا درس قرآن گزرا ہے گزشتہ، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس درس قرآن کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ یہودیوں کے دعوے، کچھ غلط فہمی کا تذکرہ کیا تھا۔ اب ان کے ارد گرد ایک اور ان کی برائی، اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں اس نے کفر کی بات کی، اس کے فوراً بعد وہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں جہنم کا تذکرہ ہے۔ جہاں جنتیوں کی بات ہو رہی ہے وہاں دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں عذاب کی بات ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اس کے ثواب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اس میں اللہ نے شاہ فرمایا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اس کی خطا اسے گھیر لے اور دوزخ والوں میں سے ہے۔ ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں چند دن رہیں گے، 40 دن رہیں گے، چونکہ ہمارے بڑوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، گزر جائیں گے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے۔ حضرات گرامی، ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، یا سیئات سے کیا مراد ہے؟ یہاں سیئات سے اور خطیئات سے جو مراد ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے۔ جو کفر کے مرتکب ہوئے، جنہوں نے شرک کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے کہ انسان کفر اور شرک کر کے نجات کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیتا ہے، اور جو اس سے کم ہوگا آخر وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن کوئی گناہ کسی کا ایسا ہوا کہ اس کا وہ گناہ اسے کفر اور شرک لے کر نہیں گیا، گناہ گار ضرور ہے مگر اس نے کفر نہیں کیا اور شرک نہیں کیا، آخر وہ اپنی سزا پانے کے بعد اس کی نجات ہو جائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک شب بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا رہا لیکن اس کا گناہ حد کفر تک نہیں پہنچا اور وہ بغیر توبہ کیے مر جائے، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ اور جو اس نے گناہ کیا اور حد کفر تک پہنچ گیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو لہٰذا اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ نیک اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان گناہ میں مبتلا رہتا ہے اس کے گرد جو ہے احاطہ بنتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ایسا گناہ گار کہ جس کے گناہ حد کفر تک نہیں، آخر اس کی نجات ہو جائے گی۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ انہیں بخشتا ہے اس کے ساتھ کفر کیا جائے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے۔ کفر کے نیچے جو کچھ ہے اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اب یہاں اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میں نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، گناہ کر رہے گا، اللہ بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ایسی مغفرت ہو جائے گی، نہیں،
تم جہنم میں جاؤ گے، اپنی سزا پاؤ گے، وہاں سے نکل کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ تمہاری نجات یہ ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہیں جہنم میں جاؤ گے، نہیں، قبر میں کوئی سوالات اور قبر کا عذاب، قبر کی منزل میں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ایسا مراد بولی ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ضمن یہاں ایک بات کہہ دیتا ہوں، جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا، ومن اعرض عن ذکری معیشتا لہ ضنکا، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ذرا سروے کریں، دیکھیں، خدا نہ خواستہ ہماری معیشت کم تو نہیں ہو رہی، ہمارا کاروبار تنگ تو نہیں ہو رہا؟ اگر تنگ ہو رہا ہے تو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کا ذکر قرآن، اللہ کا ذکر نماز، ذکر اللہ، اس سے غافل تو نہیں ہو رہے؟ آپ کہیں گے کافر تو اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، ان کا رزق تو تنگ نہیں ہے، بڑی فراوانی ہے۔ علماء نے اس میں ایک بات اور تفسیر میں اشارہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ اللہ کی قبر کی زندگی تنگ کر دے گا، کہ قبر دباتی ہے انسان کو، ایک پسلی دوسری پسلی میں پیوست ہو جائے گی، لیکن قبر دبائے گی گناہگار کو بھی اور نیک عمل کرنے والے کو بھی۔ علماء نے بڑی مفسر اور بہت پیاری بات کہی، فرماتے ہیں قبر نیک اعمال والوں کو ایسے دباتی ہے جس طرح ماں محبت سے اپنے بچے کو دباتی ہے، محبت سے دباتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے قبر جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو لہذا اس میں جانے سے پہلے انسان اپنی تیاری کر لے اور گناہوں سے بچ جا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ اللہ نے روشا فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور کچھ نہیں ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے غلاف چڑھا دیے، غلاف، دلوں پہ پردے لگ گئے ہیں۔ یہ پردہ کس چیز کا ہے؟ گناہوں کے سبب سے ہے۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے گناہ، دل کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہی اس پہ چڑھ جائے گی، نورانیت رہی نہیں، اب نصیحت قبول کرے گا نہیں، اسے ہدایت نظر آئے گی نہیں، پھر وہ عمل کے اعتبار سے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ جب انسان عمل کے اعتبار سے گمراہ ہوگا، اس کی بد عملی اسے حد کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ پہلے انسان ایک گناہ کرے گا، پھر دوسرا، آگے تک بڑھتا رہے گا، تو اس سے ہمیشہ انسان کو بولیے بچتا رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے فضل پر، اس کی توفیق پر پکڑ اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، پکڑ اور امید کے درمیان۔ فاروق اعظم کا قول بڑا مشہور ہے، فرمایا اگر یہ مجھے اللہ سے ایسی امید ہے، اللہ کہے کہ جہنم سے ایک بندے کو نکالا جائے، تو مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا۔ فرمایا جنت میں ایک بندے کو داخل کیا جائے، فرمایا بندہ میں وہی بندہ ہوں گا۔ تو انسان کو اس کے درمیان رہنا چاہیے، کس کے درمیان؟ اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کا عذاب کا ڈر بھی ہو، کیونکہ پھر جو بندہ جیسا گمان رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے شاہ فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اب دیکھیے، پہلے دوزخ کی بات ہوئی، گناہ کی بات ہوئی، اب جنت کی بات ہو رہی ہے، نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ نیک اعمال کو جوڑا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، تو پھر وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کس عمل میں ہے؟ نیک اعمال ہو، ایمان ہو، ایمان کی حفاظت۔ شیطان سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس سے اللہ جسے بچا لے وہ بچ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کے کیا کرتا ہے؟ ایمان کو چوری کر لیتا ہے۔ اس کا اعلان ہے ایسا ڈاکو ہے، میں یہاں سے آؤں گا، میں یہاں سے آؤں گا، میں یہاں سے آؤں گا۔ کوئی ڈاکو بتاتا نہیں ہے چوری کرنے سے پہلے میں کہاں سے آؤں گا، کس روپ میں آؤں گا، اس نے بتا رکھا ہے میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے آؤں گا، پیچھے آؤں گا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے تاک لگا کے، تو تمہیں اس شیطان سے بچتے رہنا ہے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا ہے۔
اور نیک اعمال کی کوشش کرنی ہے. یہ نیک اعمال انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے، اور جنت میں جب داخل ہوگا جب اس کا رب راضی ہو جائے گا. آخری میں خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا حضرات محترم آج کی ان 2 آیتوں کے اندر کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس سے ہدایت کے دروازے جو ہے وہ اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، نجات کا راستہ نہیں ملتا، اور پھر اس کو ہوتا کیا ہے، پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور گمراہی کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایک عمل کی گمراہی ہے اور ایک عقیدے کی گمراہی ہے. یاد رکھ لو ہمیشہ، عمل کی گمراہی سے عقیدے کی جو گمراہی یہ بڑی ہے، کیونکہ عقیدہ ہی انسان کا ایمان ہے. اگر وہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہو گیا، انبیاء کا گستاخ ہو گیا، صحابہ کے سامنے برا کہنا شروع کر دیا، کہیں قرآن کا منکر ہو جائے، کہیں احادیث کا منکر ہو جائے، اور کہیں ائمہ مجتہدین کی فقہ کا منکر ہو جائے، تو یہ اس کی گمراہی اسے کفر تک لے جائے گی. تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.